سامعین محترم، قرآن پاک کے 3 مقامات ایسے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان تینوں مقامات کے اوپر اللہ رب العزت بندے کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آج انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنی اکڑ میں نہ رہ، تیرے سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، سارے ایسے ہی کہتے تھے۔ سب سے پہلے 7واں پارہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے امتو، تم اپنے آپ پہ کیوں ناز کرتی ہو، اتراتی ہو؟ تم سے پہلے بڑی ایسی قومیں آئی تھیں کہ اپنے آپ پہ ناز کرتی تھیں۔ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے اپنے پیغمبروں کو ان کے اندر بھیجا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، پھر ان کے اوپر ہم نے مصیبتیں نازل کی، وَالضَّرَّاءِ، تکلیفیں نازل کی، پریشانیاں نازل کی، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ یہ نرم پڑ جائیں، لیکن یہ انسان نرم پڑنے والا نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن جب ہم نے ان کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجا، وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو چکے ہوئے تھے، میری طرف راغب نہیں تھے، میری طرف دل نہیں آتے تھے، دل سخت ہو چکے ہوئے تھے، نماز کی طرف آتے نہیں تھے۔ اللہ کی پکڑ ہے نا، یہ اللہ کی پکڑ سے میرے رب کو ڈرنا چاہیے۔ میرا اللہ کب کہاں چاہے پکڑ لے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے وہ چھڑا نہیں سکتا۔ 9واں پارہ پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ او کہاں بٹکے پھرتے ہو، کہاں بٹکے پھرتے ہو؟ تم سے پہلے بھی بڑی بڑی بستیاں آئیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، تم تو طاقتور ہی نہیں ہو۔ اتنے طاقتور ہے جو 21واں پارہ من اشد منا قوة، دعویٰ کرنے والے لوگ تھے، کہتے تھے ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اتنی طاقت پاس تھی کہ کھڑے کھجور کے درخت کو، تنے کو پکڑ کے نا، اتنا قد تھا، پکڑ کے ہلا کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ لیکن قربان جو میرے اللہ رب العزت نے ان سب کو پٹک پٹک کے مار دیا۔ اللہ کے سامنے کس کی طاقت ہے؟ ڈرو اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کیا کیا؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا تم کہاں بٹکے پھر رہے ہو؟ کیا تم امن میں، سکون میں ہو اور سوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کہتے ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کھیل کود میں لگے ہوئے اور کہتے ہو کوئی نہیں پکڑے گا۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کی پکڑ سے ڈرتے نہیں ہو؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے نا، پھر فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پھر تھوڑی سی بھی ڈیل نہیں دیتا جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایسے کیا، ابھی میں نے ایسے کیا۔ جب وہ پکڑتے ہیں نا، پھر اس وقت لا تدعوا، 18واں پارہ آخری صفحہ، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ پھر میرے رب کی پکڑ دیکھو، اللہ جب پکڑتے ہیں نا، پھر یہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر یہ صرف خالصتاً مجھے پکار کے کہے گا اے اللہ ایک مرتبہ معافی دے دے، لیکن اس وقت رویا کام نہیں آئے گا، اس وقت رونا کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا تھوڑی سی زندگی ملی، اس کے اندر میرے رب کو راضی کر کے چلے جاؤ۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ عبدالآباد کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، لیکن اس زندگی کے اندر اگر میرے رب کو ناراض کر کے چلے گئے، سنو 18واں پارہ، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، رو رو کر جہنمی رو رو کر میرے اللہ کے سامنے گڑی گرائیں گے، رو رو کر کہیں گے اے اللہ ایک دفعہ ہماری بات ہی سن لے۔ میرا اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اللہ فرمائے گا تم سے کلام نہیں کریں گے، تمہیں کہا نہیں گیا تھا، تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، تمہیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے، لیکن یہ اس وقت نہ سمجھا، اب دیکھو کیا کرے گا، روئے گا، کر لائے گا۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، جہنم کا فرشتہ بول کر کہے گا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے بتاؤ، تو کہیں گے رب سے کو ایک مرتبہ ہماری بات ہی سن لیں، نہیں سنیں، نہیں سنیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے اللہ فرمائے گا دھتکار دو ان کو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، میں ان سے کلام نہیں کروں گا۔ ارے میرے بھائیو، جس کو اللہ بھول گیا، جس کو اللہ نے بلا دیا، کیا بنے گا اس دن؟ قیامت کا زلزلہ
اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ فرماتے ہیں ہم زمین کو ایسے ہلائیں گے. یہ 2 چند سیکنڈ منٹ کا زلزلہ آنے پہ ہم کیسے خوف خدا دل میں آ جاتا ہے. قیامت کا منظر، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہم زمین کو ہلا کے دکھائیں گے. اور زمین یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں ہمیں دے گی کہ یہ میرے اوپر یہ کرتا رہا، یہ میرے اوپر یہ کرتا رہا، یہ میرے پہ یہ کرتا رہا، ساری خبریں دے گی زمین، کوئی نہیں چھڑے. اذا وقعت الواقعہ، تمہیں پتہ بھی ہے جو واقع ہونے والی چیز ہے کیا ہے وہ دن ایسا خوفناک ہوگا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بہت سارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، بہت سارے چہرے سفید ہوں گے. کامیاب وہی ہوگا جو میرے رب کو راضی کر کے گیا ہو. اور میرا رب راضی کیسے ہوگا؟ اب سننا، میں قرآن سنانے لگا ہوں، سننا. اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایسے چلا گیا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم ان کو پکڑیں گے. پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر کیا ہوگا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پھر ان قوم کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ایسے کر دیں گے جیسے پہلے کوئی یہاں تھا ہی نہیں. والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں تیرے رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، وہ تو کہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، لیکن بندے ہی بھولے ہوئے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں نے واقعہ سنایا اور لفظ رب کے اوپر میں نے پڑھا تھا کہ الحمد للہ، پہلی قرآن پاک سورہ فاتحہ پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد کا مطلب ہے تعریف، تعریف کہتے ہیں حمد کو. الف لام لگنے کی وجہ سے ترجمہ ہو گیا الحمد پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہو گیا تمام تعریفیں. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہو گیا. رب پہ میں نے بات سنائی تھی، بڑی پرانی بات ہے، کچھ سنے ہی بات ہے، تحریر میں لکھی ہوئی ہے. یہ ایک نا چرسی سی شراب اپنا نشہ کرنے والا سی، وہ گزر رہا ہے تے رستے دے اندر نا کسی کو نے سوال کیتا ہے، منگیا ہے رب دا دسن لگا کہ او دا توکل میرے اللہ دے کنا سی. رب کہندے کنوں نے؟ قربان جاواں، کیا اس نے مانگا ہے کسی سے ہاتھ پھیلایا ہے؟ ہاتھ پھیلا کر مانگتا کیا ہے؟ اس سے کہ مجھے نشے کے پیسے دو. اس نے کہا گل سمجھنا نہیں نا، تم منگنا سی تے روٹی واسطے مانگ پیسے، تو نشے واسطے پیسے منگنا ہی پیا. الفاظ پتہ کیا تھے؟ روٹی دا ذمہ تو نے لے ہے نا، روٹی دا ذمہ تو نے لے ہے، نشے دا نہیں لیا. تو کہتے ہیں کہ مینوں او دی گل اینی درد نہ لگی نا دل تے، میں انہیں پیسے دین تے مجبور ہویا، میں پیسے دیتے. اور میں دل چ وینا پیا یار اس نشئی دا اینا بھروسہ یقین میرے اللہ تے، ویکھاں تے صحیح رب اینوں کتھوں دیندا ہے. کہتا میں اس کے پیچھے چل پڑا، اس کو میں نے پیسے دیے، اور پیسے لے کے جیب میں ڈالے اور چل پڑا وہ بھی. اور آگے کیا دیکھتے کہ شادی تھی، اور ہون تو میرے جال آ گئے نا. پہلے لوگ کھلیاں جگہ دے ویلیاں کھلے ٹینٹ وغیرہ لگا کے انتظام کرتے سن. اندر ایک طرف عورتوں کا انتظام سی، ایک طرف مردوں کا انتظام سی. تے یہ نہ گزر رہا ہے تو وہ مردوں والی سائڈ تے بندیاں والی سائڈ تے کھانا سارا انتظام سی. ادھروں کھانا لیا کے ادھر عورتیں لاؤں سی. تو وہ ایک نوجوان جا لڑکا چاولاں دی پرات چوک کے نا عورتوں کی سائڈ تے آن لگا تو انہوں لگی ٹھوکر، وہ چول سارے ڈگے، وہ بھی ڈگا. اٹھیا انہیں کپڑے جھاڑے جڑے ہے سی نا وہ بھی صاف کر کے سڑتے واپس ٹر گئی. وہ جڑا نشئی سی آਉਂدا سی پیا وہ آ کے نا اتنے بہ گیا، چاول کھان لگ پیا. اتنے اتنے صاف سن تے اندر میں پچھوں وہنا پیا، میں وہدا سامنے آ گیا. نشئی دا یقین سنیا جی، میرے تواڈے واسطے عبرت تے الفاظ نے. کی آندا ہے؟ کھاندا سی نا پیا، اچانک سر چکیا تے ویکھیا وہ بندے جہدے کو پیسے لے سن وہ بھی آ گیا. تے زبان تو پتہ کی آندا ہے؟ مالک ہے میرا، روزانہ روٹی کھواندا ہے. لیکن اج کل تھوڑی انبن چلتی بھی تاں انج انہیں دیتی ہے. اج کل وہ میری تھوڑی انبن چلتی ہے بھئی تاں انہیں تھلے دیتی، نہیں تو روزانہ بھانڈے ہی دیندا ہے، آرام نال کھانا میں بہ کے. سوچنے والی گل ہے کہ وہ اتنا یقین سی میرے اللہ دے تے ساڈا نہیں یقین ہو سکتا. اللہ فرماندے نے پہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف میرے بندے تیرا کم کیے مینوں راضی کرنا. حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام دی حدیث قدسی ہے، میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ایک تیری مرضی ایک میری مرضی ہے، ایک تیری خواہش ایک میری خواہش ہے.
اگر تو اپنی چاہت مرضی خواہش نو میری چاہتے قربان کر دے نا، پھر جویں تو چاہیں گا تیرا رب کرے گا، جویں تو چاہیں گا نا تیرا رب کرے گا، جویں تو چاہیں گا۔ میں تسی سورہ رحمان اکثر پڑھنے ہیں، سورہ رحمان چاہتا ہے دوسرا رکوع وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان، جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اس کی تفسیر میں واقعہ لکھا سنانے لگا۔ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امیر المومنین نے انہاں دے پیچھے ایک نوجوان نماز پڑھنا ہوندا سی، تے پنڈ دے بندے ہون نمازی ہون پتہ لگ جاندا فلاں بندہ ہے فلانا بندہ ہے، کوئی نواں آوے تے وہ بھی پتہ لگ جاندا بندہ کوئی نواں آئے۔ وہ نوجوان نے آ کے اکثر حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنا، اکثر آ کے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھنی۔ 2-3 دن گزرے تھے، انہیں نا مسجد سے آنا بند ہو گیا ادھر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ نے پوچھ دینے کہ ایسے ایسے کر کے ایک نوجوان آیا کرتا تھا آج کل وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ امیر المومنین اس کا نا ایسے ایسے انتقال ہو گیا ہے، تو اس کو نا دفن کر دیا گیا، لیکن اس کا باپ بوڑھا ہے نابینا ہے، وہ بیچارہ لاچار ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مینوں دے پیو کو لے چلے۔ حضرت عمر نو نا وہ پیو کو جدوں لے گئے نا، اور پیو نے بھی داستان ساری کسی دسی سی، تے پیو نے ساری حضرت عمر نو دسی۔ انہوں نے کہا میرا پتر فرما بردار بڑا سی، میرا پتر، اور یہ حدیث ہے میرے محبوب دی یاد رکھیا جی، جہاں باپ راضی نا وہ رب راضی، جدوں تو باپ ناراض ہوئے نا ادو تو اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے میرے محبوب۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا حدیث ابن ماجہ دی روایت ہے، کئی دفعہ سنائی ہے، پھر سنان لگا، مہمان بھی بیٹھے نے، جنہیں اپنے بوڑھے باپ چاہے بیمار ہے چاہے صحت تندرست ہے، بوڑھے باپ دے پیر دھو کے وہ جڑا پانی پیراں نو لگ کے ڈگا نا انہوں زمین تے ڈگن نہ دے، کسے شے دے اندر محفوظ کرے کر کے وہ پانی اپنے چہرے تے مار لے۔ میرے محبوب نے فرمایا 100 سال تک اللہ ان کو بیماری نہیں لائے گا، یہ تو ود کے بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال گل سنانا ہے پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کے باپ کے پاس لے چلو۔ باپ کے پاس گئے جی، پوچھا جی آپ کے بیٹا ایسے ایسے مسجد میں آیا کرتا تھا، تو ایسے کیا منا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا جی ادھر گل ہے کہ راہ چاہتے ہیں کہ یہودن عورت سی، وہ بڑی غلط عورت سی، انہیں نہ کسی طریقے میرے پتر نو ورگلان دی کوشش کی۔ میرے پتر نے پہلا بھی کئی دفعہ میں دسیا ہوا سی، لیکن میں محسوس ہی نہ کرنا، اگنور کر دینا، چل خیر ہے پتر خیر خیر۔ لیکن پچھلی رات کے اندر یہ ہویا کہ وہ گزر رہا سی، انہیں زبردستی کرن دی کوشش کی انہوں اندر اپنے گھر وڑن دی، لیکن یہ گھر وڑ گیا، لیکن انہیں جو باہر نکلیا نا یہ موت ہوئی سی۔ جنہیں دسیا نا اس عورت نے پوچھا، انہیں دسیا یہ زبان تے الفاظ کی آئے سن، مینوں اللہ دا خوف ہوندا ہے، اللہ دا خوف۔ اج اسی گناہ کردے ہیں سوچدے نہیں، دیکھا جائے گا کیا جب 4 آدمی کندھوں پہ لے کے جائے گا دیکھا جائے گا؟ کیا جب قبر میں رکھ کے آئیں گے دیکھا جائے گا؟ کیا جب میت سامنے پڑی ہوگی جنازہ پڑھانے والا جنازہ پڑھائے گا دیکھا جائے گا؟ نہیں دیکھا جائے گا، پوچھا جائے گا وہاں پہ سارا کچھ۔ بہرحال انہیں کہا مینوں اللہ دا خوف ہوندا ہے، قرآن دی آیت پڑھی، اسی وقت اوتھے ہی بے ہوش ہویا تو اوتھے ہی روح پرواز ہو گئی، اللہ دے خوف تو ڈر گیا۔ حضرت عمر نے جو داستان سنی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوجوان اپنے صحابہ نے فرمان لگے کہ انج کرو مینوں نا اس نوجوان دی قبر تے لے کے چلو۔ حضرت عمر نے قبر تے لے کے جایا گیا، قبر تے پہنچے، حضرت عمر نے ایک قرآن دی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، سورہ رحمان دی دوسرا رکوع، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے کھڑے ہون تو ڈر گیا، اے اللہ میں تیرے کے کچھ نہیں، تو ہی تو ہے۔ حدیث بخاری دی روایت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلی قوموں میں ایک بابا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے بیٹے تھے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے انہیں سارے اپنے پتروں جمع کیا، انہوں نے کہا پتروں میری گل سنو کہ میں نا ہن وڈیرا ہو گیا تو ہن اگلی تیاری میری شروع ہے، میں تو انہیں کوئی وصیت کرن لگا، وصیت عمل کریا جی۔ انہوں نے کہا جی ابا جی وصیت کی ہے؟ انہوں نے کہا پترو وصیت ہے جب میں مر جاواں نا مینوں ساڑ دیا جی، مسلمان تھا، مینوں ساڑ دیا جی۔ انہوں نے کہا ابا جی ہم تمہیں دفن کریں گے، مسلمان ہیں سارا کچھ، تسی آندے پے؟ انہوں نے نہیں پتر مینوں ساڑنا ہے جی، یہ میری وصیت ہے۔ پہلی قوم میں تھا ایسے، انہوں نے کی کیتا جی پیو دی وصیت کے مطابق ساڑ دیتا۔
تے میرا اللہ ہر چیز تے قادر مطلق ہے، ہر چیز تے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے وہ۔ تو انہاں کی کیتا جی پیو نے جو ساڑیا تو پیو نے وصیت کی کہ میری کوئی راکھ نہ دریا چ، کوئی سمندر چ، کوئی پہاڑاں تے، کوئی کدھر لہدا بکھیر دیا جو کوئی لبا ہی نہ سکے مینوں کوئی بھی۔ بہرحال میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا ہوا جب راکھ بکھیر دی گئی، کو کدھر کو کدھر کو کدھر، تو اب اللہ کی عدالت میں جب پیش ہونا تھا، اللہ نے حکم دیا ہوا کو لے آؤ جی بابے دی راکھ نو، سمندر کو لاؤ بھائی بابے کی راکھ کو، پہاڑوں سے کہا نکالو بھائی بابے کی راکھ کو، ساری راکھ کردیاں سارا وہ بابا تیار ہو کے میرے اللہ دے سامنے آ گیا۔ بابا کمبے، میرے محبوب مسکرا رہے ہیں، جو حدیث واقعہ سنا رہے نا صاحب مسکراندے نے پہ، میں نا کتنا سونا منظر ہوئے گا، میرے نبی گلاں کردے نے تو صحابہ سندے نے پہ، کتنا سونا منظر ہوئے گا۔ اب میرے محبوب مسکرا رہے ہیں اور یہ بات سنا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور فرمایا تو اللہ رب العزت بابے کو سامنے کھڑا کر کے فرمائیں گے ہون دس بابیا تو کیوں اپنے آپ مساڑے، تینوں جو پتا سی ڈردیاں کمدیاں آیا بابا کی آکھے گا اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ڈردا سا، میرے عمل ہی کوئی نہیں، آج اسی کچھ کردے بھی نہیں تو بڑے فخر نہ لینے او اسی جنت ٹر جاواں گے، جنہ سارا کچھ کیتا سی وہ ڈردے ہوندے سے اللہ سنے ساڈے پلے کچھ نہیں۔ اب کیا کہہ رہا ہے وہ، یا اللہ میں ڈرتا تھا اس وجہ سے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا منہ لے کے تیرے سامنے پیش ہوں گا، تیرے خوف سے ڈر رہا تھا۔ اب سننا اللہ رب فرماتے ہیں کیا تو سچ میں ڈر، اللہ تو دل کے بھیج جاندے نے، کیا تو سچ میں ڈر رہا تھا؟ جی یا اللہ میں سچی ڈردا تھا پہ۔ اللہ فرمان کے اچھا اس ڈر دی وجہ تو جا میں تمہیں جنت داخل کرنا۔ بندہ ڈرے تے صحیح، ڈرے تے صحیح بندہ۔ اچھا واقعہ سنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قبر پہ کھڑے ہو کے یہ سورہ رحمان کی آیت پڑھ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا اپنے رب دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر گیا اللہ انہیں 2 جنتاں عطا کرے گا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں جان ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس قبر والے سے آواز آئی، وہ کہتا ہے یا امیر المؤمنین خوش ہو جائیں اللہ میں 2 جنتاں عطا کر دیتی ہیں۔ یہ دو ود کوئی چیز ہوئی انہوں راضی کرن دی کوشش تے کری، وہ تے بڑی جلدی من جاندہ ہے، سانوں منانا ہی نہیں ہوندا۔ ایک اکھ دا قطرہ اللہ دے خوف تو کٹ دیو تو راضی ہونے تیار ہو جاندہ ہے، لیکن اسی دے خوف تو کٹتے ہی نہیں، اور اگے پیچھے اللہ رب خود فرماتے ہیں میرے بندے کہاں بھٹکا جا رہا ہے، میں تیرا یا ایھا الانسان، اے لفظ انسان پورے قرآن دے اندر جتھے بھی یا ایھا الانسان آوے گا اتنے سارے نو اللہ خطاب فرمان گے، ایمان والے آن کے تو پھر اور خاص ہو جان گے۔ اللہ مطلق فرما یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے کدھر جانا ہے، تو ویندا نہیں تیرے رب نے تینوں کڈا سونا بنا دیتا، تیرے کو سارا کچھ موجود ہے، او دے کول پوچھ جہدے کول اکھ کوئی نہیں، او دے کول پوچھ جہدے کول ہاتھ کوئی نہیں، تینوں تے تیرے رب نے سارا صحیح بنا دیتا، پھر بھی تو میری نہ شکریہ کرنا ہی پیا۔ پھر اللہ کیا گلہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے تمہیں دل دیا، دل تے تو سمجھتا نہیں ہے، نواں پارا اللہ گلہ کر رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں رہی، دل موجود ہے سارا کچھ ہے لیکن سمجھ۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا معاملہ آ جائے میرے بندے تو سب سے زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو سب سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن آخرت میں ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن آخرت کو بھلا ہوا ہے، لیکن تجھے یاد نہیں ہے میرے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ دوسرا اللہ گلہ کر رہے ہیں لہم اعین لا یبصرون بہا، اکھاں دتیاں میرے بندیا لیکن تو ویندا ہی کوئی نہیں، تینوں اکھاں دتیاں سن کہ تو میرا لوندا لیکن تو ویندا۔ تیسرا گلہ اللہ فرمایا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان دیے تھے لیکن تو ساڈی گل سندا ہی کوئی نہیں، اذان ہوندی ہے دوسری طرف منہ کر کے چلا جانا ہے، ساڈی طرف آندا ہی کوئی نہیں، تو اولئک کالانعام، یہی لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ اگر نہیں جانور نہیں بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انسان کو اللہ رب العزت، فرشتوں کو صرف اللہ نے نا عقل دی ہے، نفسانی خواہشات نہیں دی، جانوروں کو نفسانی خواہشات دی ہیں عقل نہیں دی، انسان کو اللہ رب العزت نے عقل بھی دی ہے نفسانی خواہشات بھی دی ہیں۔ جب اس کی عقل نفسانی خواہشات پر غالب آتی ہے نا تو یہ فرشتوں سے اوپر اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جب اس کی عقل جو ہے نفسانی خواہشات عقل پر غالب آتی ہیں تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
میرے محبوب دا فرمان ہے۔ بہرحال گل ساری دا مختصر اے خلاصہ اے وے میرے بھائیو، میں تساں اتنے سارے جنے بیٹھے ہیں کسے بھی نہیں رہنا، اور بھی پوری دنیا تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری امتی تک جتنے دنیا چاہنے رہنا کسے بھی نہیں جے، جانا سارے ہیں، کوئی پہلا جاندہ پہ کوئی بعد ہو جاندہ ہے پہ، اصل وہی ہے جڑا تیاری کر کے ٹر گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ اچھی موت، چنگی موت، بہتر موت، افضل موت کیڑی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ادو ود کے بھی کوئی موت ہو سکتی ہے کہ ادھروں روح نکلتی ادھروں فرشتے استقبال واسطے آیا، ادو ود کے بھی کوئی موت ہو سکتی ہے۔ حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، پتہ لگا ایک انصاری بچہ ہے اور روح پرواز ہو رہی ہے تے صحابہ نے بلایا میرے محبوب نے، حضور علیہ السلام گئے پہنچے، جا کے جب بیٹھے نا تے موت دا فرشتہ آیا اسرائیل، حضور تے دن ویکھ لیندے ہیں سارا کچھ، محبوب علیہ السلام نے دیکھا موت کا فرشتہ اسرائیل آیا تو آپ نے فرمایا اسرائیل میرا امتی ہے دھیان نال کڈی روح، میرا امتی ادھر قربان جاواں۔ موت دا فرشتہ عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہووے تہاڈا امتی تے مومن ہووے، مومن تے مسلمان فرق ہے، میں کئی دفعہ دسیا، ہووے تہاڈا امتی مومن ہووے او دی روح انج کڈاواں جویں مکھن چوں وال کڈیا جاندا پتہ ہی نہیں لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا تھا روح کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا کانٹے دار جھاڑیاں لو، اس کے اوپر کپڑا بکھیرو، پھر اس کو کھینچو، جیسے وہ کھینچتے ہوئے کپڑا پھٹ جاتا ہے نا اسی طرح بد بندے دی روح نکالی جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، مینوں تانوں سارے نوں محفوظ فرمائے۔ جدوں بھی دعا کیتی جاوے اس واسطے دعا کیتی جائے اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرمائی، جدوں بھی دعا کیتی جائے دعا کہ اللہ چنگی موت نصیب فرمائی، ادو ود کے کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ دعا کری جی سارے جی، ایک بار سورۃ فاتحہ تے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھو، مرحومہ واسطے سارے دعا کریے جی پھر۔